موجودہ دور کا ایک ڈرامہ سیریل جس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا کے کئی ملکوں میں تہلکہ مچا رکھا ہے، ارطغرل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹی وی سیریز ترکی میں آرٹ کی انتظامیہ کے حوالے سے ایک سنگ میل ہے۔ اس ڈرامے کو لے کر آپ کے دماغ میں بہت سے سوال ہوں گے جو کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے، اور کچھ ایسے حقائق جن کو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ نمبر 1، پروڈکشن۔ ارطغرل غازی کی سیریز محمد بزدار نے لکھی اور پروڈیوس کی، اور اس کا تھیم میوزک ایل پی گوکٹیکن نے لکھا تھا۔ یہ ڈرامہ 10 دسمبر 2014 کو ترکی کے ایک مشہور چینل TRT1 پر نشر ہوا، جس کے بعد یہ پورے ترکی میں مقبول ہو گیا۔ نمبر 2، لوکیشن۔ دوستو، یہ ڈرامہ ترکی کے علاقے ریوا، جو کہ استنبول کے ایک ڈسٹرکٹ پیکوز میں واقع ہے، وہاں فلمایا گیا۔ چونکہ یہ ڈرامہ ہسٹری پر مبنی تھا تو یہ ضروری ہو گیا کہ اس کی لوکیشن کچھ ایسی ہو جو کہ دیکھنے والوں کو ماضی میں لے جائے۔ اسی وجہ سے اسے ریوا علاقے میں فلمایا گیا، جہاں آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ علاقہ صدیوں پرانا لگتا ہے، جو کہ اس ڈرامے کے لیے بالکل صحیح جگہ ثابت ہوئی۔ نمبر 3، کریکٹرز۔ کوئی بھی ڈرامہ یا مووی بنانے کے لیے کریکٹرز کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے۔ عام طور پر کسی ڈرامے یا مووی کے لیے 15 سے 20 کریکٹرز ہوتے ہیں، پر یہاں ایسا کچھ نہیں۔ دوستو، اس ڈرامے کو بنانے کے لیے جو ٹوٹل کریکٹرز تھے وہ 107 تھے، یعنی اس ڈرامے کے سیٹ پر ہر روز 107 کریکٹرز درکار ہوتے تھے، جو کہ کافی بڑا نمبر ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ نمبر 4، پاپولیرٹی۔ دوستو، یہ ڈرامہ ترک ٹی وی سیریز کا سب سے مشہور اور پسند کیے جانے والا ڈرامہ رہا ہے 2014 میں۔ ترکی کے بعد یہ دنیا کے کئی ملکوں میں نشر کیا گیا، جن میں کینیڈا، UK، USA، ازبکستان، آذربائیجان، چلی، انڈونیشیا، برازیل، افغانستان۔ ٹوٹل ملا کے یہ ڈرامہ سیریل دنیا کے 22 ملکوں میں نشر کیا گیا، اور بہت مقبولیت حاصل کی اس ڈرامے نے ان ملکوں میں، اور اب 2020 میں عمران خان نے اسے PTV ہوم پر چلانے کا حکم دیا۔ نمبر 5، کوریوگرافی۔ دوستو، آپ نے اس ڈرامے میں ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی کہ یہ بالکل مووی کی طرح دکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوں۔ یہ سارا کمال کوریوگرافی ٹیم کا ہے۔ عام طور پر کوریوگرافی ٹیم کا کام فلم سے ریلیٹڈ سیٹ اپ تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے لیے جس کوریوگرافی ٹیم کو بلایا گیا، اس نے مشہور مووی دی ایکسپینڈیبل 2 میں کوریوگرافی کی تھی۔ اس ٹیم نے اداکاروں، گھوڑوں اور دیگر مناظر کے لیے خصوصی کوریوگرافیاں تیار کی، جس کی وجہ سے یہ بالکل کسی مووی کی طرح دکھتا ہے، اور یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے یا مووی کا سین چل رہا ہے۔ نمبر 6، سلیکشن۔ یہ ڈرامہ سیریل رجب طیب اردگان کے کہنے پر بنایا گیا۔ اس کے مرکزی کردار کے لیے ترکی کے بہت سے مشہور اداکاروں سے رابطے کیے گئے، لیکن انہوں نے اس ڈرامے میں اداکاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ڈرامہ سیریل نہیں چلے گا کیونکہ اس میں پرانے وقت کی چیزیں استعمال ہوں گی اور یہ تاریخی پس منظر سے جڑا ہوگا۔ بعد میں انجن التان دوزیتان نے اس کے مرکزی کردار کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ اس وقت کچھ خاص مقبول نہیں تھے۔ اس ڈرامے کو کرنے کے بعد ترکی سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں اسے کافی شہرت ملی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ ڈرامہ چلا اس کے فین بنتے گئے۔ نمبر 7، ارن۔ دوستو، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ 2023 تک $1 ارب کما چکا ہوگا پوری دنیا سے۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ پاکستان میں نشر ہونے کے بعد یہ 1,10,00,000 لوگوں نے دیکھ لی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے۔ نیٹ فلکس پہ یہ مسلسل ٹاپ 10 کی لسٹ میں آ رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ ایسے ہی مقبول رہا تو 2023 تک یہ $1 ارب، جو کہ پاکستانی روپوں میں 1,58,82,82 روپے بنتے ہیں، کما چکا ہوگا، جو اب تک کے کسی بھی ڈرامے نے نہیں کمائے ہوں گے، اور نہ آنے والے دنوں میں کوئی ڈرامہ اتنے پیسے کمائے گا۔ نمبر 8، بینڈ۔ دوستو، یہ ڈرامہ دنیا کے کئی اسلامی ملکوں میں ہٹ ہوا، پر کچھ اسلامی ممالک ایسی بھی ہیں جنہوں نے اسے دیکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ دوستو، 10 فروری 2020 کو یہ ڈرامہ مصر، سعودی عرب اور دبئی نے براہ راست اس پر پابندی عائد کر دی۔ اس پر پابندی عائد کرنے کی وجہ مصر کے فتویٰ سیکشن تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا گناہ ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے رجب طیب اردگان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اردگان کا ارادہ مشرق وسطی میں عثمانی سلطنت کی بحالی اور عرب ممالک پر اپنی خود مختاری بحال کرنا ہے، جو پہلی عثمانی حکومت کے تحت رہی تھی۔ دوستو، ممنوعہ سیریز ہونے کے باوجود ان ممالک میں یہ بے حد مقبول رہا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نمبر 9،
آپ کے دماغ میں اس ڈرامے کو لے کر یہ سوچ چل رہی ہوگی کہ یہ سارے ڈرامے کو کسی کتاب جو کہ ارطغرل پر لکھی گئی ہو اس سے نکال کر بنایا گیا ہے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ دوستو، ارطغرل غازی سے متعلق جو معلومات تھی وہ صرف اور صرف 7 صفحات پر مشتمل تھی۔ ارطغرل غازی کا کردار جس پر سخت محنت اور بہت سا وقت لگا۔ نمبر 10، ٹریننگ۔ گھوڑوں پر مہارت سے سواری کرنے کے لیے اس ڈرامے کے کرداروں کو اور گھوڑوں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی، جس کے لیے انہیں 3 ماہ صرف اور صرف گھڑ سواری سیکھنے کے لیے دیے گئے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انجن التان دوجیتان نے کہا کہ ہمیں گھڑ سواری کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، پر 3 مہینے ٹریننگ کرنے کے بعد اب میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے کی طرف بھی تیر چلا سکتا ہوں۔ اس ڈرامے میں تیر اندازی اور تلوار بازی سیکھنے کے لیے قازقستان سے ایک ٹیم کو بلایا گیا، جنہوں نے اداکاروں کو تلوار بازی اور تیر اندازی سکھائی۔ ان سب پروسیس سے ہو کر ایک مکمل ڈرامہ تیار ہوا۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر کتنی محنت لگی ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے وسلام۔